دین جو ہمیں دیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جس کا تم سب سے زیادہ شکر گزار بنو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام امنیت کا دین ہے۔ آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ دین، کیونکہ ہم زیادہ تر لوگ پیدا ہی مسلمان ہوئے تو ہمیں دین کا اتنا احساس نہیں ہے۔ ہم پیدا ہی بعض اوقات انسان جو ہے وہ اہل تشیع ہوتا ہے تو اس کو اتنا شدت سے احساس، جو آدمی کنورٹ ہوتا ہے ریسرچ کر کے آتا ہے وہ زیادہ تشنا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ، کیونکہ وہ گیپ دیکھ کے آتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے، اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ مطالعہ کریں کتابوں کا، دوسرے ادیان کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ دین جو آپ کو کسی لمحے کسی جگہ پہ چھوڑ ہی نہیں رہا، یعنی بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، سونا کیسے ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، اٹھنا کیسے ہے، معاملے کیسے کرنے ہیں، اخلاق کیسا، کردار، یعنی ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اس سے بڑا پیکیج انسانیت کے لیے کسی کا نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ اگر آج ہماری زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر کتنا افسوس ہے کہ نبی مارے گئے۔ بنی اسرائیل نے بین طلوعین 300 انبیاءوں کی گردنیں اتار دی، زحمتیں کی ہیں۔ حضرت یوسف کنویں میں پھینک دیے گئے، زندان میں رہے، کیا کیا کرنا پڑا گیا، کتنی تکلیفیں۔ رسول خدا کے اوپر جو ہے وہ کچرا پھینک دیا جاتا تھا مگر کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ ان کو کمال پہ لے کے جاؤ، کمال پہ لے کے جاؤ۔ یہ قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے رسول کی بات کے بارے میں، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، میرے حبیب، کھڑے ہو رات کو عبادت میں مگر تھوڑا کھڑے ہو، بہت کھڑے ہوتے ہیں آپ، بہت عبادت کرتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے تھے رسول کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنی عبادت تھی۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت کے لیے ساری پریشانی ہے۔ یہ ہمیں درد نہیں ہے، وہ ہمارے لیے خدا نے ان کو بھیجا تھا، ان کے اندر درد تھا ہمارے لیے۔ ہمیں تو اپنا درد نہیں ہے، دوسرے کا کیا درد ہوگا؟ میں تو خود اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، میرا بس چلے تو میں اپنے آپ کو برباد کر دوں، جبکہ بار بار خدا زندگی میں موقع دیتا ہے، دستک دیتا ہے، آؤ میری طرف آؤ، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی پریشانی کے ذریعے، کبھی کسی کی موت کے ذریعے سے خدا بہانے سے بلاتا ہے، آؤ میرے پاس۔ ایک ہمیں منہ موڑے ہوئے ادھر کھڑے ہوئے بچوں کی طرح ناراض ہو کے، ہم نے تو نہیں آنا پروردگار، کیوں؟ وہ پھر بھی کہتا ہے آ جاؤ، اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی توبہ کر لو، میں قبول کر لوں۔ کتنا رحمان ہے۔ ایک ہم ہے، ذرا سی غلطی ہو جائے پوری زندگی ناراض رہتے ہیں، بہن بھائی آپس میں ناراض، ماں باپ سے ناراض، دوستوں سے ناراض۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کتنی ہے تو ہم کبھی کسی سے ناراض ہی نہ ہوں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ تھوڑے سالوں میں تو آپ نے مر جانا ہے تو میں ناراض ہو کر کیا کروں اس سے، اور اگر اس نے میرا کچھ کھا بھی لے تو کھا لو بھائی، کیا کتنے دن زندہ رہ لو گے، کھا لو۔ کیونکہ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا پرست ہو گئے ہیں، نفس خواہشات کا شکار ہو گیا ہے، اسی لیے ہمیں ذرا سی بات میں الجھن نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، نبی آئے اس لیے ہمیں ان قیدوں سے آزاد کروائے، لے کر آئے اس وادی میں جو توحید کی وادی ہے، سجدوں اور عبادتوں، نہ صرف یہ رہن سہن۔ جب مدینہ میں پہنچے تو کہا کہ مہاجرین و انصار ہر کوئی ایک ایک کو رکھ لے۔ کیسے انصار تھے، آدھا آدھا گھر، ایک کمرہ تھا تو اس کو بھی آدھا کر دیا، باغ تھا تو اس کو بھی آدھا کر دیا، 2 جانور تھے تو ایک ایک دے دیا۔ کس نے دیا؟ یہ اسلام۔ کوئی دنیا کی طاقت کر سکتی تھی ایسا؟ نہیں۔ یہ
آج اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے. آج اسلام ہمسایوں کے حقوق بیان کرتا ہے. کم سے کم ہمسائے کا حقوق کیا ہے؟ اس کے حق میں دعا کرو. کیا ہم اپنے ہمسائے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جبکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن فرماتے میں نے اپنی والدہ کو کبھی اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، ہمسایوں کے لیے دعا مانگ رہی. ہم ہمسایوں کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ خیال تو دور کی بات کیا، کتنی سادی سی بات ہے. یہ نہیں ہے. گھر میں ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ اسلام اس لیے آیا تھا. اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ مسجد میں اچھے ہو، مسجد میں اچھے ہو، نمازیں پڑھتے رہو، مجلسوں میں آتے رہو. گھر میں تم کیسے ہو؟ ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو؟ اف نہ کہو. قرآن کہہ رہا ہے. چھٹے امام نے کہا اگر اف سے بھی کم کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کو بھی لکھتا. اف نہ کہو ماں باپ کے سامنے. یہاں آپ کو کیا پتا آپ کہاں ہیں، دور کہاں. اسلام. بچہ گھر میں آئے، بچہ آپ کے پاس آئے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کیا کرتے تھے؟ یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. حدیث کتاب پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم تو حدیث کا جب بیچارہ پڑھ رہا ہوتا ہے سب باہر کھڑے ہوتے ہیں. حدیث کتاب تو اکیلا ہی پڑھتا ہے جو مجلس میں پڑھتا ہے. کیا ہے؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اس طرح بچے کو پکار رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، بولا دور ہو جاؤ یہاں سے. تو کہاں اسلام ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ زوجہ کے ساتھ اخلاق کیسا، کردار کیسا. وہ نبی کے صحابی کہ جو شجاع ترین صحابی ہے، بڑی فضیلتیں ہیں. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے میں کبھی دائیں اٹھاتے ہیں کبھی بائیں اٹھاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا جہاں جہاں حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں وہاں وہاں. یعنی ملائکہ اترے ہوئے ہیں، جنازے کو ملائکہ اٹھا رہے ہیں. جب دفنایا رسول خدا خود اترے اندر، ماں کو رشک آیا اپنے بیٹے پہ. کہا کہ کیا بات ہے میرے بیٹے کی. رسول خدا نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ. کہاں یہ گھر میں بد اخلاق تھا. زبان، قبر کے سارے عذاب زبان کی وجہ سے. جتنی تیز زبان ہے اتنا عذاب. تہمت، لوگوں کو دکھانا دل، غیبت، جھوٹ. زبان. آج مسلمان اپنی زبان کا سچا ہی نہیں ہے. آج لوگ مسلمان سے بھائی نہیں کوئی اور دوسرے سے کر لو جو غیر مسلم ہے. جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. تو کیا اس حالت میں ہم رسول سے وہی شفاعت کریں ہماری؟ یہ ہے اصل دین جو کہ لاسٹ ہو گیا ہے. اور ممبر سے بھی جا رہے یہ باتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں بھی ہمارا بھی ٹیسٹ کوئی اور ہے ممبر کا. جو تھوڑا سا دوسرا ادھر ادھر کرے تو پھر بھائی کیا مجلس ہوئی اور کیا ہوا، اور وہ بھی اپنے گھر ہم بھی اپنے گھر، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے رسول کیوں آئے تھے. آئے ہوں گے، ہمیں کیا. عزیزان محترم، اول و محمد، آخر و محمد، آخری بھی محمد ہے. جب تک پہلے کی نہیں مانو گے آخری نہیں آئے گا.